ہمارے یہاں یہ قرآنی آیت نازل ہوتا بس یوں ہی بے ساختہ آ گئی ہے. جب گفتگو ہو رہی تھی تو دماغ میں ایک آیت آ گئی قرآن کی. حکام کو رشوتیں دے کر، حکام کو اپنا وہ بنا کے موکل بنا کے رشوتیں دے کے ہم لوگوں کے حقوق غصب کر لیتے ہیں. ہم جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کروا دیتے ہیں. یہ تو خیر وہ ہے کہ حکام کو رشوت دے کر اگر ان کے حق طلب کرو تم، اور جو حکام یہ رشوت لیں گے اور یہ کام کریں گے ان کا تو اللہ جانے پھر کیا ہوگا. اور حرام مال جہنم میں لے جائے گا. حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی. دنیا میں تو سکون ملنا نہیں ہے. سکون نہیں، ادھر سکون نہیں ملنا، ادھر عذاب سے چھٹکارا نہیں ملنا. استغفر اللہ. حلال ہو، کم ہو، قناعت کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا. حرام ہے کتنا پھیلتا ہوا نظر آئے، وہ جسم پر ورم پڑ جاتا ہے نا، تو کوئی کہ جناب بڑا جسم توانا نظر صحت مند ہو رہا ہے، بڑا صحت مند ہو رہا ہے، بڑا پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے، کوئی اس سے پوچھے تیرا تو جسم برباد ہو رہا ہے. تو حرام سے اگر تجوریاں بھر رہی ہیں، ارے جی بڑی جو ہے وہ ریل پیل آ رہی، معاف کیجیے گا، اور بڑا عیاشیوں کے سامان ہو رہے ہیں، یہ حرام خوری جہنم کے انگارے لے کر آ رہی گھروں کے اندر. اللہ حفاظت فرمائے. بہت سخت باتیں ہیں یہ اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی. ہم سیرت نبی کا پروگرام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا مزاج کیا بن گیا بھئی؟ خیر کی مجلس کرو اور اس کے بعد کھانا کھلا دو، دعا کر لو. بالکل صحیح، خیر کی مجلس کی برکات ہوں گی. کیا حرام سے کھلا دو کھانا؟ یہ طے نہیں ہے نا کہ وہ جو خیر کی مجلس میں کھانے کی دیگ آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں حرام خوریاں کر کے، چار اس طرح کی محافل کا اہتمام کر کے ہمارا حرام حلال ہو جائے گا، ہمارا بلیک وائٹ ہو جائے گا؟ یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات کر رہے ہوں گے. ارے روکی سوکی کھا کے گزارا کر لو، اور اللہ نے اتنی توفیق دی تو روکی سوکی کسی غریب کے پیٹ میں ڈال دو، خوب اجر ملے گا. گلے کاٹ کر حرام خوریاں کرنا، اور اس کے بعد 4 محفلیں کروا دینا، اس کے بعد 4 مجلسیں کروا دینا، اس کے بعد جو ہے وہ یتیم خانے میں پیسے دے دینا، مسجد میں چندہ دے دینا، یہ اپنے دل کو بہلانے کی بات ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے. اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے. اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا. اس پر بھی حدیث ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے، کیونکہ لوگ کہیں گے مولوی صاحب نے بڑی سخت باتیں کر دی. کیوں سخت باتیں نہ کریں؟ محمد مصطفیٰ نے سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ کو قبول کرتا ہے. حرام خوری کے ذریعے سے مال راہ خدا میں خرچ ہو اللہ کے مقبول نہیں ہے. اللہ پاک ہے اور اللہ پاک کو قبول کرتا ہے. اللہ پاک ہے، پاک کو قبول کرتا ہے. بے ایمانی، چوری اور اس طرح پیسہ بہت آ جاتا ہے اور آ رہا ہے معاشرے میں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بہت آ رہا ہے پیسہ. آپ مارکیٹ میں چلے جائیں کہ کوئی کام آپ کو پڑ جائے تو آپ جا کے دیکھیے مارکیٹ میں یا کسی دکاندار کے پاس کے بعد آپ کو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں کہ ہو کیا رہا ہے، کہاں سے کیا ہو رہا ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نا جیسا بندہ دیکھو ویسے وصول کر لو اسے، چاہے اس کا دل دکھ رہا ہو، چاہے اسے مجبوراً دینے پڑو، جیسا بندہ ویسا وصول کرو، اپنا الو سیدھا کرو. دوسرے کہ اگر کوئی ایسا کام آ گیا جس پہ آپ مجبوراً پھنس گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ پھنس گئے، مجبور ہیں، تو پھر آپ گئے، بالکل اپنی مرضی سے جو ہے وہ ہوگا.